اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسا شخص جو یہ 5 گناہوں میں ملوث تھا تو اس شخص کو حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ فی جو لفظ آیا ہے، فی حرف جر ہے، یعنی کہ اس کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ یعنی کہ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آپ اوپر سے پھینک دیں، لیکن اس کے اندر ڈالا جائے گا، کیونکہ جو لفظ ہم حطمہ کو بھی دیکھیں گے تو جو جہنم ہے وہ ایک ڈیپ پاٹ ہے، ایک ڈیپ ویلی ہے، ایک وادی ہے، اس کے اندر پھینکا جائے گا۔ تو اس شخص کو جو خود کو بہت اہم سمجھتا تھا، خود سپریورٹی کمپلیکس کا شکار تھا، اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے اس کی کوئی اوقات، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نبذ کریں گے، نبذ یعنی کہ اس کو ان امپورٹنٹ سمجھ کے، ٹریش سمجھ کے پھینک دیں گے۔ جس طرح وہ لوگوں کی عزت کی دھجیاں اڑاتا تھا، لوگوں کی عزت کو پامال کرتا تھا، اسی طرح وہ جو مال جمع کرتا تھا اس کی حرص میں رہتا تھا، تو اس کے یہ جو خواب تھے، ان خوابوں کو جیسے وہ مطلب لوگوں کی عزت کی دھجیاں اڑاتا تھا اور اپنے خوابوں میں مگن تھا، تو اب اس کے خوابوں کے چورا چورا ہونے کا ٹائم آ رہا ہے اور اس کو ایسی جگہ پہ پھینکا جائے گا جو کہ ڈیپ ہے اور حطمہ ہے۔ اب یہ حطمہ کیا ہے؟ حطمہ کا جو روٹ لیٹر ہے وہ ہے ح ط م حطم۔ حطم کہتے ہیں کسی چیز کو، کسی ٹہنی کو مروڑ دینا، توڑ دینا، کسی چیز کو اس حد تک بینڈ کر دینا کہ وہ کمپلیٹلی ٹوٹ جائے، ریزہ ریزہ ہو جانا، کرمز ہو جانا اس کے۔ اسی طرح خزاں کے موسم میں جب چلتے ہیں تو جو پتے ہیں جب ہمارے پاؤں کے نیچے آتے ہیں تو ان پتوں کا پیس جانا، ان کا کچلے جانا، چورا چورا ہونا، یہ بھی حطم کے میننگز میں آتا ہے۔ جب انڈے کی جو وہ چھلکا ہوتا ہے، شیل ہوتا ہے، وہ ریموو ہو جاتا ہے تو اسے بھی حطام کہتے ہیں۔ اسی طرح جب عرب بہت زیادہ کسی اونٹنی کو مارتے تھے کہ وہ چل نہیں رہی ہوتی تھی یا سامان نہیں لاد رہی ہوتی تھی تو اسے بھی حطمہ کہتے تھے، یعنی کہ اس کی ہڈیاں اتنی ٹوٹ جاتی تھیں وہ چلنے والی نہیں رہتی تھی، تو اسے بھی حطمہ کہتے تھے اس اونٹنی کو۔ تو یہ حطم کی میننگز میں آتا ہے، اور حطم جو ہے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ خاص کر اس کا جو ہمیں ذکر ملتا ہے وہ ہے سورۃ النمل کی آیت نمبر 18 میں، جب چونٹیاں دیکھتی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آرمی ان کی طرف آ رہی ہے، تو جو ان کی کوئین اینٹ ہوتی ہے وہ اپنے ورکر اینٹس کو کہتی ہیں کہ تم لوگ جلدی سے اپنے اینٹ ہولز میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کی جو آرمی ہے تمہیں یحتمنکم، یعنی کہ تمہیں چورا چورا نہ کر دے، تم پر چڑھ دوڑے، یعنی کہ تمہیں کچل دے اور ان کو معلوم ہی نہ ہو کہ وہ تم لوگوں کو کرش کر رہی ہیں۔ تو حطمہ کا لفظ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الحدید کے اندر یہ لفظ آیا ہے اور بہت ہی اسٹرانگ ورڈز میں آیا ہے۔ میں آپ کے سامنے پوری آیت رکھوں گی ترجمہ تاکہ ہمیں پتہ چلے، کیونکہ یہ جو آیت ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 یہ ہمارے اس سورہ کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتی ہے۔ تو سورۃ الحدید آیت نمبر 20 اگر آپ اوپن کریں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعلموا، تم جان لو، انما الحیات الدنیا، بے شک اس کے سوا نہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، لعب و لہو، کھیل اور کود، یعنی تماشا ہے زندگی دنیا کی، وزینہ اور زینت ہے اور تفاخر ہے، بینکم و تکاثر، تم لوگوں کے درمیان، اور کثرت کی خواہش ہے، فی الاموال والاولاد، اموال اور اولاد میں، کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ زینت ہے، باہم تفاخر ہے، یعنی کہ ایک دوسرے سے کمپیئر کرنا کہ میں اچھا ہوں، میں زیادہ ہوں، میرے پاس یہ چیز زیادہ ہے، اور کثرت کی خواہش ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہو اور میرے پاس اولاد زیادہ ہو۔ اور مال اور اولاد جو دونوں کی جاتی ہے وہ بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ انسان خلد چاہتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ رہے۔ کمثلی بارش کی طرح، کمثلی کی طرح، غیثٍ بارش کی طرح، عجب الکفار بھلی لگی کا، کفار یہاں سے مراد ہے فارمر کو یا کاشتکار کو، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ کفارہ کہتے ہیں کسی چیز کو چھپا دینا۔ جب جو فارمر ہے، جو کاشتکار ہے، جب بیج کو زمین میں دفن کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس کو کفرا، یعنی کہ اس نے اس کو چھپا دیا زمین کے اندر۔ تو کفر بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم حق کو چھپا دیتے ہیں۔ تو کفارن یعنی کہ بارش کی طرح ہے، کاشتکار یعنی سوری میں ادھر سے ہو رہی تھی کنفیوز، ترجمہ جو ہے وہ آگے پیچھے لکھا ہوا ہے، یعنی کہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کی مثال ایسی بارش کی طرح ہے کہ وہ بھلی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے فارمر کو، نبات ہو اس کی پیداوار، یعنی کہ جو فارمر ہے، جو کاشتکار ہے، اس کو اپنی جو نباتات ہیں، اس کو اپنی پیداوار بہت اچھی لگتی ہے، ثم یہیجو، پھر وہ زور پکڑ لیتی ہے، یعنی کہ وہ جو کراپس ہیں، جو اس کی فصل ہے، وہ فارمر کو بہت خوش کرتی ہے کہ وہ زور پکڑ لیتی ہے، فتراہ، تو وہ اس کو دیکھتا ہے مصفرن، زرد، کہ وہ زرد رنگ کی ہو جاتی ہے، ثم یکون حطاما، پھر وہ ہو جاتی ہے چورا چورا۔ تو یعنی کہ یہ ایگزامپل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اس سورہ حدید کی آیت نمبر 20 کے اندر
کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کی مثال ایک ایسی بارش کی طرح ہے جو کاشتکار کو، فارمر کو وہ بارش بہت اچھی لگتی ہے، کیونکہ جب بارش ہوگی تو پیداوار اچھی ہوگی. تو یعنی کہ جو یہ بارش ہے یہ اس طرح کی ہے کہ جیسے بہت زیادہ آپ کے پاس دولت ہے، بہت زیادہ مال ہے، تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بہت زیادہ اچھی انکم آ رہی ہے، بہت زور پکڑتی ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو مال ہے وہ سب چلا جا رہا ہے، زندگی ڈھل رہی ہے، وہ زرد ہو جاتی ہے اور پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، یعنی کہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے زندگی کا. وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں عذاب شدید ہے. ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور عذاب بھی ہے اور مغفرت بھی ہے اللہ کی طرف سے. اور پھر اللہ تعالیٰ اینڈ میں کہتے ہیں وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی دھوکے اور دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو انسان کی زندگی ہے یہ اسی طرح کی اس کی اگزامپل ہے کہ ایک انسان کی جو فصل ہے وہ پہلے بڑھنا شروع کرتی ہے، پھر وہ اپنی پیک پہ جاتی ہے، بالکل ٹاپ پہ آ جاتی ہے جب اس کے پاس ساری چیزیں ہوتی ہیں، پھر وہ سب چیزیں آہستہ 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 چلی جاتی ہیں. پھر اس کی زندگی اس طرح ہوتی ہے جیسے حتم یعنی کہ چورا چورا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. تو جو لوگ جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے ان کے لیے تو مغفرت ہے اور اللہ کی رضوان ہے، اور جن لوگوں کے اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے ان کے لیے آخرت میں عذاب شدید ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عذاب شدید کو پہلے مینشن کیا، پھر مغفرہ کو مینشن کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر آیت کے شروع میں کہا تھا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، اور پھر آیت کے اینڈ میں کہا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ غرور کے علاوہ، دھوکے کے سامان کے علاوہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں. تو حتم کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا. قرآن پاک کے اندر یہ لفظ مختلف جگہوں پہ حتم کا یوز ہوتا ہے، لیکن حتم کا لفظ ایز الحتمہ یعنی کہ ایز جہنم صرف اسی آیت کے اندر استعمال ہوا ہے اور کہیں بھی استعمال نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ کا جو یہ کلام ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے الحتمہ استعمال کیا تو اس کو استعمال کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں. اللہ تعالیٰ جہنم بھی استعمال کر سکتے تھے، جہیم بھی استعمال کر سکتے، لیکن حتمہ کے اندر یہ ڈیپ میننگز ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کوئی عام جہنم نہیں ہے، یہ باڈی کو، بونز کو کرش کر دینے والی جہنم ہے. یعنی یہ جو آگ ہے، اس جہنم کی جو آگ الحتمہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ بونز کو کرش کر دے گی. جس طرح ایک حامض اور ایک لامز، ایک حماز اور لماز لوگوں کے دل توڑتا تھا، انہیں چکنا چور کرتا تھا، لوگوں کی اسپرٹ کو یعنی کہ لوگوں کی حوصلہ شکنی کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی ہڈیوں کو توڑ دیں گے. جو شخص لوگوں کی غیبت کرتا تھا، افواہیں پھیلاتا تھا، ان کی لوگوں کے سامنے ان کی برا امیج کرتا تھا، اور وہ لوگ ایسے ہو جاتے تھے کہ وہ کسی کو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے تھے، حالانکہ وہ باتیں جھوٹی ہوتی تھیں. تو یہ جو حتمہ ہے یہ ایسے لوگوں کا، ایسے حماز اور لماز کا انجام ہوگا کہ جو لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، لوگوں کے حوصلوں کو توڑتا تھا، لوگوں کی عزتوں کو خراب کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسی جگہ پہ پھینکیں گے جو اس کو کرش کرے گی، اس کی ہڈیوں کو. تو اس کے اندر ہم اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تنزیہ اور ایک نفرت انگیز الفاظ حتمہ استعمال کیا ہے، جہنم اور جہیم استعمال نہیں کیا، کیونکہ جتنی اللہ تعالیٰ کو نفرت غیبت سے ہے اور نمیمہ یعنی کہ گوسپ سے ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے شخص کے لیے جو عذاب بتایا، جو اس کو پنشمنٹ بتائی، وہ بھی بہت بڑی ہے. اور امام راضی کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہیں اگر اللہ تعالیٰ جہنم نہیں استعمال کر رہے، جہیم استعمال نہیں کر رہے، یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ حتمہ از رائم کر رہا ہے، یعنی کہ آواز میچ کر رہی ہے، ہمزہ لمزہ حتمہ، یعنی کہ انسلٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کو کہتے ہیں اتحاد فی الالفاظ، کہ الفاظوں کے درمیان ایک سنکرونائزیشن ہے، ایک ربط ہے، ایک اس کے اندر یعنی کہ صوتی یعنی کہ آواز کی بھی آپ دیکھیں حتمہ لمزہ، تو ہمیں لگتا ہے تو بلاغہ میں بھی اس میں خوبصورتی ہے، لیکن ایکچولی اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، خشیۃ صحیحۃ لجہنم، خشیۃ یعنی کہ ڈرا رہے ہیں، صحیحۃ بالکل جائز، کریکٹ 100% فیکٹ بتا رہے ہیں، لی جہنم، جہنم کو ایکچولی اللہ ڈیفائن کر رہے ہیں حتمہ، خشیۃ صحیحۃ لی جہنم، دا کریکٹ فیئر آف جہنم اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جہنم ہے جو انسان کو، اتنی ہڈیوں کا جو بنا ہوا انسان خود کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کچل دیں گے. تو اس کی اسکالرز ہمیں کہتے ہیں کہ اگزامپل اس طرح جیسے ہمارے کچن کے اندر جوسر یا بلینڈر ہوتا ہے جو بالکل ہر چیز کو بلینڈ کر دیتا ہے، یا جیسے جو ایک گنے کا رس نکالنے والی مشین ہوتی ہے، کرش کر دیتی ہے کمپلیٹلی. اور
یا جیسے گاڑیوں کو میٹل کرشرز ہوتے ہیں، سیمنٹ بنانے والی جو وہ ہوتی ہیں، وہ ہر چیز کو کمپلیٹلی مکس کر دیتے ہیں، بلینڈ کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد چیز کے آثار دوبارہ ملتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو حطمہ کی آگ ہوگی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص سگنیچر کریشن ہے، خاص اللہ نے کیونکہ یہ بنائی، ہم اس کے آگے ڈسکرپشن پڑھیں گے، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو حطمہ میں ہوگی۔ تو یہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، یہ علم الغیب ہے، لیکن اس علم الغیب کا اللہ نے صرف ہمیں ٹریلر بتایا ہے قرآن پاک کی سورہ میں، تاکہ ہم اس میں اپنے آپ کو آگاہ کریں اور جان لیں کہ یہ حطمہ کیا چیز ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے، جیسے ہم آگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ ڈفرینٹ چیزوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اگر ہمیں جنت میں پھلوں کا نام بتاتے ہیں یا جہنم کی آگ کا بتاتے ہیں، تو یہ چیزیں علم الغیب ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اونلی تھنگ جو کہ کامن ہوتی ہے جہنم اور جنت یا علم الغیب کی چیزوں میں، آخرت کی چیزوں اور دنیا میں جب الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو ان میں صرف الفاظ سیم ہیں بس، یعنی کہ دنیا میں جو ایپل ہے اور جو جنت میں ایپل ہے، ان میں صرف جو کامن چیز ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کا نام ایپل ہے۔ جو جنت کا ایپل ہوگا اس کا ٹیسٹ، جوس، فلیور، کلر، خوشبو وہ دنیا کے ایپل جیسی نہیں ہوگی، لیکن صرف اس کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے ہم اس کو ایپل کہتے ہیں۔ اسی طرح جو جہنم کی آگ ہے، ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہاں دیکھو ہمارے کچن میں بھی تو آگ میں ہاتھ جل جاتا ہے تو ویسی آگ ہوگی، لیکن نہیں، یہ صرف نام آگ کامن ہے، لیکن جہنم کی آگ، اس کی انٹینسٹی، اس کی شدت، اس کا جلانا بہت مختلف ہوگا، بہت سیویئر ہوگا۔ دنیا کی آگ میں تو انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن جو آخرت کی آگ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جلائی ہوئی یہ آگ ہے، خاص کر ان 5 قسم کے خاص جرم کرنے والے لوگوں کے لیے، وہ آگ ایسی ہے کہ نہ تو وہ جینے دے گی نہ وہ مرنے دے گی۔ تو اس آگ کی اللہ تعالیٰ جو آگے ہمیں ڈسکرپشن ہے وہ بتائیں گے کہ یہ خاص قسم کی آگ ہے، اور جب انسان جھلس جائے گا پھر دوبارہ پین ریسیپٹرز آ جائیں گے اسکن کے اوپر، جیسے اللہ تعالیٰ میں قرآن میں ایک اور جگہ پہ بتاتے ہیں اس چیز کا، پھر دوبارہ جلایا جائے گا تاکہ کانسٹنٹ ٹورمنٹ، کانسٹنٹ پنشمنٹ اس انسان کو ملتی رہے۔ دنیا میں وقتی 2-3 منٹ کے اندر ہم کسی کی جو عزت نیلام کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں، اس میں تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جو آخرت کا عذاب ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان سمجھتا ہے کہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہے گا، اخلدہ رہے گا، لیکن ایکچولی جو خلود ہے، جو ابد ہے، ہمیشگی کی جو زندگی ہے، وہ ہے آخرت کی، جس کے بارے میں انسان بھول جاتا ہے۔ شیطان اس کو اس طرف سوچنے نہیں دیتا کہ وہ آخرت کے بارے میں نہ سوچے۔ تو یہ ہے کہ کلا، ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں، اس شخص کا گمان کمپلیٹلی غلط تھا۔ لا ینبذن، البتہ ضرور وہ شخص تو حطمہ میں ڈالا جائے گا، اس نے خلود نہیں ملے گا اس کو دنیا میں، اس کو تو اللہ تعالیٰ غیر اہم سمجھ کے حطمہ میں پھینک دیں گے۔ پھر اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 5 کی طرف۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ادراک ما الحطمہ، اور کیا تم جانو کہ حطمہ کیا ہے، اور تم کیا سمجھے حطمہ کیا ہے۔ یہ جو آیات ہیں وما ادراک، یہ قرآن پاک میں کیوروسٹی کے لیے آتی ہیں، تاکہ انسان جو سن رہا ہے وہ ذرا الرٹ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، ہمیں تو ہر بات سمجھ میں آتی ہے، ہم تو بہت لائق فائق ہیں، یہ تو سمپل سی بات ہے کہ حطمہ میں پھینکا جائے گا، اس میں ایسی کیا مطلب یہ نہیں کہ ہارڈ اینڈ فاسٹ کوئی انٹیلیجنس کی بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما، اور کیا، یعنی کہ تم کیا جانو، ادراک کا جانو، کا یعنی تم، کا جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے، انتا، انتا جو ہے لفظ آتا ہے تمہارے، تم کے لیے، ایک بندے انسان، ایک مرد کے لیے انتا آتا ہے، اور اگر انتا نہ آئے تو اس کی ریپلیسمنٹ میں آتا ہے کا، اور انتی آتا ہے ایک عورت کے لیے، اگر انتی نہ آئے تو آتا ہے کی۔ تو وما ادراک کا یعنی اللہ تعالیٰ پہلے مخاطب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، انہیں کہہ رہے ہیں اور آپ کیا جانیں، اور آپ کیا جانیں گے کہ یہ حطمہ کیا ہے، پھر اس کے بعد باقی لوگوں سے بھی خطاب ہے اور آپ کیا جانو کہ یہ حطمہ کیا ہے۔ تو یہ جو وما ادراک کی جو آیات ہوتی ہیں نا، یہ قرآن پاک میں آتی ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، وما ادراک ما یوم الفصل، کہ تم کیا جانو فیصلے کا دن کیا ہے، وما ادراک ما الطارق، کہ یہ طارق کیا ہے، جو ایک ناکنگ سٹار ہے، سورۃ الطارق میں آتی ہیں یہ آیات۔ وما ادراک ما ہی، سورۃ القاریہ کے اندر یہ الفاظ آئیں گے۔ تو یہ جو الفاظ آتے ہیں یہ آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کی توجہ اپنی طرف کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ انسان سوچے کہ یہ ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی جانتا ہی نہیں۔ تو یہ جب آیات آتی ہیں اس میں چونکہ انسان کی پہنچ نہیں ہوتی اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ آگے سے ہمیں نیکسٹ جو آیت ہوتی ہے نا اس میں اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ تم کیا جانو
ہوتما کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہوتما کیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو وہ ڈیفائن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، پہلے سوال کرتے ہیں، سوال کر کے توجہ مرکوز کر لی اپنی طرف، اور پھر جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں میں کیسے سمجھاؤں یار، میں تمہیں بتا ہی نہیں سکتا، یا تم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ کیا بات ہے. یعنی کہ موقع کی نزاکت بات میں اپنی وزن ڈالنے کے لیے کہ تم اندازہ نہیں کر سکتے، یو کی ناٹ ایسٹیمیٹ کہ ہوتما کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے انٹینسٹی اور بات میں جان ڈالنے کے لیے، توجہ اپنی طرف لینے کے لیے، کیونکہ اب جو آگے باتیں آ رہی ہیں بہت بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا نہیں رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے کہ ہماری اصلاح کر رہے ہیں. فار ایگزامپل جیسے ہم انشاءاللہ اس کی ڈیپتھ میں بھی جائیں گے، لیکن جیسے ایک ٹیم کا کوچ ہے، تو وہ ٹیم میدان اس میں پلے گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے جا رہی ہے، تو وہ اپنی ٹیم کو، جو کوچ ہے وہ فائنل ایڈوائس دیتا ہے اپنی ٹیم کو. تو وہ جو فائنل ایڈوائس ہوتا ہے کہ میں آخری دفعہ تم لوگوں کو بتا رہا ہوں، یہ بہت اہم بات ہے، فائنل وارننگ. اسی طرح ایک ڈاکٹر ہے جو اپنے پیشنٹ کو کتنے سالوں سے دیکھ رہا ہے، اور وہ جو پیشنٹ ہے وہ سدھر نہیں رہا، نہ وہ ڈائبٹیز کا ہوتے ہوئے بھی وہ شوگر کو کنٹرول نہیں کر رہا، کولیسٹرول کو کنٹرول نہیں کر رہا. تو وہ ڈاکٹر کہتے ہیں میں تمہیں فائنل ایک بات بتا رہا ہوں، اب تم نہیں سمجھنا چاہتے، تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ تم کس حد تک پہنچ چکے ہو، تمہاری شوگر لیول اور کولیسٹرول کتنا بڑھ چکا ہے. تو ہم کس طرح سے غور سے سنتے ہیں نا فائنل وارننگ کو. اگر ہم ٹیم ممبر ہیں تو ہم کوچ کو غور سے سنتے ہیں، ڈاکٹر کی ایڈوائس سنتے ہیں امپورٹنس سے. اسی طرح ایک جو باپ ہے وہ اپنے بیٹے کو بھی کتنی وارننگ دے رہا ہے، بیٹا ڈرگس کو نہیں چھوڑ رہا، تو وہ فائنل وارننگ دیتا ہے کہ اب تم باز نہ آئے تو میں تمہیں ری ہیب سینٹر لے جاؤں گا تمہیں ڈرگ ایڈکشن سے چھڑوانے کے لیے. تو یہ جو قرآن پاک کی سورہ ہے مصحف کے اندر، یہ سورہ آخری سورہ ہے جس میں جہنم کا ذکر ہے. اس کے بعد آنے والی صورتوں میں جہنم کا ذکر ہمیں نہیں ملے گا، یہ لاسٹ سورہ ہے. تو یہ جو لاسٹ فائنل وارننگ ہے نا اس سورہ میں اللہ کی جہنم میں، اس لیے اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ ایمفسائز کر رہے ہیں کہ یہ جو تمہارے اندر جو برائیاں خرابیاں ہیں اب ان کو سدھار لو. اب اس کے بعد اور جہنم کا کوئی ذکر نہیں آئے گا، بلکہ جو آنے والی اگلی سورہ ہے سورۃ الفیل، اس میں اب تمہیں اگزامپل ہی ملے گی ابرہہ کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، ایک دنیا میں ہمارے لیے مثال بنا دیا، اس کی ہڈیوں کو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے گھر کو کرش کرنے کے لیے آیا تھا، تو سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ان کا انجام کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب ایسا بھیجا تو فجعلہم کعصف مأکول، تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس جو ہوتا ہے، فوڈر ہوتا ہے اینیملز کا، تو اس طرح کا اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا. اور جو ابرہہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی مہلت دی کہ اس کو وہ پہنچا اپنے بھاگ کر اپنے ملک پہنچا، تو اس کی جو باڈی کے لمبس تھے وہ چورا چورا ہو کے گر رہے تھے. اس طرح کی اس پر ہولناک اس پر بیماری بھیجی اللہ تعالیٰ نے. تو یہ ابرہہ جو اللہ کا دنیا میں ختم کی ایک جھلک تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ الفیل جو بالکل نیکسٹ سورہ ہے اس میں ابرہہ کی اگزامپل بتا دی. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہوتما ہے یہ عام چیز نہیں ہے. وما ادراک ما الحطمہ، تم جان نہیں سکتے کہ یہ ہوتما کیا ہے. تو اس میں جو آیت ہے اس میں وا اور کیا، یعنی کہ تم جان نہیں سکتے. ادرا جو لفظ ہے وہ نکلا ہے دال را یا، دریا درا کہتے ہیں جاننا، پہچاننا، کسی بات کو اچھی طرح سے سمجھنا. ادرا یدری، ادراک جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کسی چیز کی گہرائی کے اندر پہنچنا، بالکل انڈرسٹینڈ کر لینا، اچھی طرح سے سمجھ لینا، جانچ پڑتال کر لینا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور تم کیا جانو، یعنی کہ تم جان ہی نہیں سکتے جو چیز تم نے دیکھی نہیں، تمہارے ذہن نے سمجھی نہیں، تو تم نہیں جانتے ہوتما کیا ہے. اس چیز پہ اللہ تعالیٰ ایمفسائز کر رہے ہیں، پہلے ہوتما کا بتایا اور پھر بتایا کہ تم نہیں پہنچ سکتے اس کی ڈیپتھ میں، اس لیے میں تمہیں بتاؤں گا کہ ہوتما کیا ہے. تو اب آیت نمبر 6، 7، 8 اور 9 جو ہیں وہ 5 ڈسکرپشن آئیں گی ہوتما کے بارے میں، اور اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتائیں گے کہ یہ ایک خاص قسم کی آگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جلائی ہے، جو کرشر ہے، یعنی کہ ہڈیوں کو توڑ پھوڑ کر دینے والی، ذہن کو، دماغ کو، دل کو. تو یہ تمام چیزیں آئیں گی اس کے اندر. اور ایک چیز جو اللہ نے اس میں بتائی نہیں ہے لیکن ہمیں قرآن میں مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے بات مینشن کی کہ وہ انسان ختم ہو جائے گا، پھر اس کو زندہ کیا جائے گا، پھر اس کی ہڈیوں کو توڑا جائے گا، اور یہ عمل بار 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 ہوتا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دنیا میں رہتے ہوئے ہم کانشیس استغفار والا بنائے، اور اگر ہم نے پاسٹ میں جو غلطیاں کی ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو، کثرت سے کی ہوئی توبہ کو قبول فرما لیں، تاکہ ہم لوگ اس ہوتما کو کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سے دنیا میں رہتے ہوئے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ اس مقصد کو ہم سے پورا کروا لیں، اور ہمیں اپنی زبان پہ کنٹرول کرنے والا، ہمیں اپنے دل کی خواہشات کو کنٹرول کرنے والا بنا دیں. آمین. تو یہ ان آیات کی نمبر 5 اور 6، 4 اور 5 کی ان ڈیپتھ
تفسیر تھی. اب انشاءاللہ آنے والی آیات کے اندر ہم پڑھیں گے حطمہ کی ڈسکرپشن، اور انشاءاللہ پھر ہماری سورۃ الحمزہ کی جو ڈسکرپشن ہے، جو ان ڈیپتھ اسٹڈی ہے، وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. اور اس سے پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو علم کی آگہی دی ہے اس سے اب ہم نے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے. اور یہ جو اگر ہمارے اندر کوئی بھی اس میں ہمزہ لمزہ یا مال کی جو بھی محبت ہے، تکاثر ہے، اس سے ہم نے اپنے آپ کو پاک کر کے اپنے عمل کو بہتر بنانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کانسٹنٹ استغفار کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ ہمیں ان تمام برائیوں سے دور رکھیں تاکہ ہم حطمہ سے دور رہیں. آمین. تو اب ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آیت جو نیکسٹ ہیں 6 to 9 اس کی تفسیر کو اسٹڈی کریں گے.